الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ بعد از حمد و صلوات جمعۃ المبارک کا عظمتوں رفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مرحومہ امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، والدین کی عظمت، ان کا مقام پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، اسی عنوان کو آگے ہم لے چلتے ہیں۔ والدین کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ معاملات ادا کرنا ہم پہ فرض ہیں، اسی طرح والدین سے حسن سلوک کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے جو اہم حق ہے اللہ کی توحید، وحدانیت کا اقرار ہے۔ اس کے بغیر انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر لیتا۔ اور حقوق العباد میں بندہ سارے حقوق ادا کرتا رہے، بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، ہمسایوں کے، ساروں کے حقوق ادا کرتا رہے، لیکن اگر والدین سے حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو اس کے سارے جو پہلے معاملات ہیں نا، اس کے سارے حقوقوں کا جو ثواب دیا جاتا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ والدین سے حسن سلوک نہیں کر لیتا۔ یہ کرے گا والدین سے نیکی، اچھا برتاؤ، اس کے بعد باقی حقوق ادا کرے گا تو اسے اجر ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کبھی شکر سے تشبیہ دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، والدین سب کا بھی شکر ادا کرو۔ کبھی والدین سے نیکی کا تذکرہ کیا، احسان سے تعبیر کیا کہ والدین سے احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ پھر ہر معاملے پہ علیحدہ علیحدہ میرے مالک نے انسان کو تنبیہ فرمائی والدین کے حقوق کے حوالہ سے۔ معاشی حوالہ سے اگر دیکھا جائے والدین کے حقوق کو، کہ معاشی حوالے سے ان کی خدمات کتنی اہمیت کی حامل ہیں، کتنی ضروری ہیں، وہ بھی بڑا کمال انداز ہے مالک کائنات کا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
ان تارک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، فرمایا کہ تم پہ یہ لازم کیا گیا ہے جب تم موت کو اپنے قریب سمجھو، موت قریب آ چکی ہے، تو اس وقت سب سے خوبصورت وصیت جو ہے نا، تم مال جو چھوڑتے ہو، اپنی جائیداد چھوڑی، مال چھوڑا، اس پہ جو خوبصورت وصیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ وصیت یہ ہے کہ تم وصیت کرو کہ میرا جو مال ہے وہ میرے والدین کا ہے۔ اس سے خوبصورت کوئی وصیت نہیں ہے۔ پھر معاشی حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیں کہ سب سے اچھا جو صدقہ ہے، یعنی ہمارے مال کا سب سے خوبصورت جو مصرف ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کے راستے پہ جو خرچ ہے وہ خوبصورت خرچ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب انہیں جو سوال کرتے ہیں نا، یسألونک ماذا ینفقون، کہ ہم اپنا جو رزق ہے وہ کہاں پہ خرچ کریں، سب سے بہترین جو ہماری دولت کا مصرف جو ہے وہ کون سی مقام ہے، کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے محبوب قل ما انفقتم، میرے محبوب تو انہیں فرما دے جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پہ وہ بڑا خوبصورت خرچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پوچھنا چاہتے ہو نا، نامینیٹ کوئی بات کروانا چاہتے ہو، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا سب سے خوبصورت تمہارے مال کا مصرف ہے تمہارے والدین، ان پہ خرچ کرو، ان پہ اپنے مال کو صرف کرو، ان کے حقوق، ان کے معاملات کو دیکھتے رہو۔ پھر والدین، جب بھی اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، صرف نہیں فرمایا کہ ماں کے ساتھ سلوک کرو باپ کو نظر انداز کرو، یا باپ کے ساتھ سلوک کرو ماں کو نظر انداز، نہیں، جب بھی ذکر کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دونوں کی اہمیت ایک بیان کی، فضیلت درجہ شان ایک بیان کی، ماں بھی باپ دونوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دونوں سے حسن سلوک کرو، نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اب اس کے اندر کمال یہ ہے، خدمت کے حوالے سے کچھ علماء نے لکھا، حدیث بھی بیان کی کہ ماں خدمت کی زیادہ حقدار ہے باپ کی نسبت سے۔ کیوں؟ ماں زیادہ بچے کی کفالت، بچے کی پرورش، بچے کی دیکھ بھال کے اندر ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ کیوں؟ ماں کے ذریعے بچہ آتا ہے، تکلیفوں پہ تکلیفیں سہتی ہے، پھر مشکلات جو اس کے زچگی کی تکلیف ہے، بچہ پیدا ہونے کے وقت اسے ہوتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے اور تکلیف کا وقت ہوتا ہے، وہ برداشت کرتی ہے، پھر 2-2.5 سال تک اپنے سینے سے لگا کر اپنا خون جو ہے اسے پلاتی ہے، دودھ۔ یہ ساری عزتیں ماں کو حاصل ہیں، عظمت و فضیلت میں دونوں برابر ہیں، اور خدمت کا کچھ زیادہ حصہ ماں کو شریعت نے اہمیت دی ہے خدمت کے حوالے سے۔ اب اس کو ہائی لائٹ بھی کیا قرآن نے اور اللہ کے محبوب کے فرمان نے۔ پہلے قرآن کو لیتے ہیں، اس جو خاص بات تھی نا خدمت ماں کے حوالہ سے، وجہ اہمیت جو زیادہ دی گئی کہ ان کی خدمت زیادہ کرو، اس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ماں کی خدمت کو۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، فرمایا کہ انسان وہ وقت یاد کر، تم کو ہم وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، ماں نے تجھے حملت امہ وہنًا علی وہن، تیری ماں نے تجھے تکلیفوں پہ تکلیفیں سہ کے، پہلے پیٹ میں تھا تکلیفیں تھی، پھر پیٹ سے جب دنیا پہ آیا
تکلیفیں سہ سہ کے دنیا پہ لائی، پھر 2 سال 2.5 سال تک تمہیں دودھ پلایا، اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے ماں سے حسن سلوک کر، ماں سے نیکی کر۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفل سجی ہے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میری حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں اس سے نیکی کروں، جو پہلی لسٹ میں آتا ہے، پہلے سر فہرست جو بندہ آتا ہے میری حسن سلوک کا، وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال رپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد میری حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی سائل ہے سوال کرنے والا، اور جواب عطا کرنے والی بھی ایک ہی ہستی ہے، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے پھر سوال سنا، وہی سوال ہے، اللہ کے محبوب نے جواب نہیں بدلا، وہی جواب ارشاد فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ ارشاد اس نے عرض کیا، میرے کریم آقا نے وہ سوال سنا، پھر وہی جواب دہرایا، فرمایا تیسری بار بھی تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ جب سوال ہوا نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے واہ ابو کا، تیرا ابا جی، چوتھے نمبر۔ یعنی یہ خدمت کا ہے، فضیلت مقام دونوں کا برابر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کو ترجیح زیادہ دی گئی، فضیلت زیادہ ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے تلے جنت اللہ کے محبوب نے فرمائی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، مین جو گیٹ ہے نا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ باپ ہے جنت کا۔ اتنی فضیلت ہے ماں باپ کی، اور بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ نے اس عنوان کو بیان کیا ہے۔ اف ولا تنہرہما، بولنے کا انداز بھی سکھایا کہ کس انداز میں کلام کرنا ہے، تو نے بولنا کیسے ہے، پھر ان کے بارے میں دعا کیا کرنی ہے۔ دعائیں بڑی کروائی جا سکتی تھی، کہا جا سکتا تھا کرو دعا میری بارگاہ میں انہیں رزق مل جائے، انہیں دنیا مل جائے، انہیں جنت مل جائے، یہ دعا بھی منگوائی جا سکتی تھی۔ لیکن قرآن کے اندر جو والدین کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو دعا جو ارشاد فرمائی ہے نا، دعا مانگو میری بارگاہ میں والدین کے حوالے سے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے اندر بھی اولاد کو بچپنا یاد دلایا، بچپنا یاد دلایا کہ تو وہ بچپنا یاد کر جب تو چارپائی پہ رات کو بستر پہ گند پیشاب کر دیتا، ساری رات تیری ماں اس ٹھنڈے بستر پہ سوتی، ساری مشقتیں تیرا باپ کرتا۔ وہ بچپنا بھی دعا کے اندر بچپنے کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے بندے، اے میرے بندے، اس بچپنے کو یاد کر کس انداز میں تیرے ماں باپ نے تجھے پالا، تیری تربیت کی، تیری خدمت کی۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بولنے کا انداز ہے، واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا اس انداز میں میری بارگاہ میں دعا کر، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہر لمحے مجھے سنبھالے رکھا، ان کا سایہ رحمت میرے سر پہ ہر لمحے تنا رہا، ان کی رحمتیں میرے ہر لمحے، میرے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیتی رہی۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اب ان پہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر حدیث پاک کی طرف آئیں، اللہ کے محبوب نے جہاد پر، اللہ کے فرض پر، جہاد کرنا فرض ہے، کافر مشرکین آ جائیں ان کے مقابلے میں نکلنا، جہاد کرنا فرض ہے اور ابتدائی اسلام ہے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کے فرض پر جہاد پہ بھی ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی۔ ایک موقع مجاہدین جہاد کے لیے حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں،
آ کر ایک شخص نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین کا، تیرے گھر کے کیا معاملات ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ بوڑھے ہیں، خدمت ان کی میں ہی کرتا تھا، لیکن شوق بڑا ہے جہاد پہ جانے کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جاؤ گھر جا کر ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ کریم تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، نیکی ہے۔ پھر حسن سلوک سے رزق میں برکت بھی ہے، عمر میں بھی برکت ہے، معاملات میں آسانگی پیدا ہوتی ہے، عمدگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس روایت کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ نے نصیحتیں کرنا شروع کر دی۔ پاس بچہ ہو نا، یہ بھی سمجھ لیں، جو بزرگ ہیں نا وہ بچے پاس بیٹھ جائیں نا، انہیں بری عادتیں نہ سکھائیں، انہیں کوئی تماشا گالیاں بتائیں نہ، انہیں گالیاں ان کے سامنے نہ نکالیں، انہیں اچھی نصیحتیں کریں، قرآن و حدیث کی، اللہ کے نبی کی، کسی اللہ والے کی کوئی بات سنا دیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 20-25 سال پہلے، وہ کہانیاں مائیں سنایا کرتی تھی بچوں کو، کہانیاں جس پنجابی گلاں سناندیاں سن مائیں، اور وہ نصیحت بھری ہوتی، اور یہ کوئی ایسے نہیں، یہ انداز رسول اللہ کے صحابہ کا اور یا امت کا اور صالحین جو خواتین گزری ہیں ان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ وہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی۔ صحابہ اکرام کی اللہ کے محبوب کے واقعات سنانے، ان کے جب وہ بچے سنتے، حضرت عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ، ماں نے جو نصیحت بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو گیا، اب ایسی کہانیاں سنائیں ماں باپ بچوں کو، ہم تو انہیں گالیاں سکھاتے ہیں، ان کے سامنے بری عادات اپناتے ہیں، وہ کیسے اثر لیں؟ اب حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں بیٹھا، اللہ کے محبوب نے نصیحت کرنا شروع کر دی، وصیتیں کرنا شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کیا نصیحت کی اللہ کے محبوب نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے اے میرے غلاموں، شرک نہیں کرنا۔ شرک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو لا شریک ماننا ہے۔ فرمایا جان تمہاری چلی جائے گو، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن شرک نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے، فرمایا نماز جو ہے نا، نماز فرض نماز نہیں ترک کرنی، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا جو بھی ہو جائے نا نقصان، نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا اگر نماز تم نے جان بوجھ کے ترک کر دی، فرمایا مجھ سے تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی میں تمہارا پھر کوئی وارث نہیں بنوں گا، تم نے نماز کو ترک کر دیا۔ اب نصیحت دیکھو کیا معیار ہے نصیحت کا۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہ جو کوٹھی ہے نا، یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو بنگلہ ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ تو نے اس طرح کرنا ہے، یہ اگر 2 سال رکھ لی، 3 سال رکھ لی، تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ اب اللہ کا نبی نصیحت وصیت کر رہا ہے، کیا انداز ہے۔ فرمایا نماز نہیں ترک کرنی، اگر ترک کرو گے نا تو پھر مجھ سے تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، میں نہیں تمہارا وارث بنوں گا۔ پھر آگے کیا نصیحت کی اللہ کے محبوب؟ فرمایا شراب نوشی نہیں کرنی۔ شراب نوشی یہ بری ہے، یہ سارے گناہوں کو جنم دیتی ہے، فساد، جھگڑا، یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ سارے خراب کرنے والی شراب ہے، اس کو نہیں پینا۔ پھر آگے نصیحت کرتے کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی،
والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر کرو گے نافرمانی اس کا وبال بڑا برا تم پہ پڑے گا. اس کے اثرات جو ہے نا تمہاری طبیعتوں پہ، تمہارے معاملات پہ، تمہاری عبادات پہ، تمہارے دنیاوی معاملات پہ پڑیں گے. فرمانی کرنی نافرمانی. یہ نصیحت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی. پھر حضرت لقمان کی نصیحت بھی پڑھ لیں. آپ نے جو بیٹے کو کی تھی، آپ نے فرمایا تھا بیٹا آپ نے کبھی بھی شرک نہیں کرنا، اونچی آواز میں بولنا نہیں. بازار کے اندر جس طرح ہم بولتے ہیں بڑی اونچی آواز سے چلاتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں بازار ہے، مسجد ہے، گھر ہے، ہاسپٹل ہے، اونچی آواز سے بولنا. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے اندر، فرمایا کہ اونچا بولنا گدھے کا کام ہے. اونچی آواز سے بولنا. ہم مسجد کے تقدس کو نہیں دیکھتے، مسجد میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں اونچا، بے ادبی مسجد کی. آپ نے فرمایا بیٹا نماز نہیں ترک کرنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، تکبر نہیں کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا تکبر زمین پہ اکڑ کر نہیں چڑھنا. یہ نصیحت کا انداز ہے. اللہ کے نبی کچھ نے کہا حکیم تھے حضرت لقمان، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا. باقاعدہ ان کے نام پہ سورہ لقمان رکھا گیا سورہ کو. ان کی نصیحتیں موجود ہیں، پڑھیں. تربیت کرنا ہم پہ، یہ نہ سمجھے کہ والدین اولاد پہ ہی صرف والدین کی ساتھ نیکی کرنا فرض ہے. میرے بھائی جس طرح والدین اولاد پہ والدین کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح والدین پہ اولاد کی تربیت کرنا بھی فرض ہے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک جتنی وہ زندگی گزارے گا نا، قیامت کے دن ان تمام لمحات کا تم نے حساب دینا ہے. بتاؤ انہوں نے زندگی کے یہ لمحات جو 10 12 14 سال جہاں تک بالغ ہوتا ہے بچہ، اس نے کیسے گزارے، ان کی تربیت تو نے کی تھی یا نہیں کی تھی. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے. ایک شخص آ گیا، آ کر اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ باپ کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین عمر، یہ میرا بیٹا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. آپ اس کی گوشوالی کریں، اسے سمجھائیں، اس کی رہنمائی کریں. آپ نے اس بچے کو بلا کر کہا بیٹا یہ تیرے ابا جی ہیں، قرآن کہتا ہے احسان اف ولا تنہرہما، سارا بتایا. وہ نوجوان رو پڑا. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے خلیفۃ المسلمین عمر، یہ میرے ابا جی ہیں، میں جانتا ہوں. کیا ان کے حقوق صرف میرے ذمہ ہیں یا ان کے ذمہ بھی کچھ میرے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا دونوں پہ حقوق ہیں، باپ پہ بیٹے کے، بیٹے پہ باپ کے. فرمایا پوچھنے لگے بتا. کہا دیکھیں سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا ہے کہ شادی کرتے وقت جب عورت کی سلیکشن کرنے لگو نا، دیکھو وہ دیندار کتنی ہے، اس کی دینداری کو ترجیح دو. ہم تو دیتے ہیں نا اس کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اس کا گھرانہ اونچا نسب دیکھتے ہیں. اللہ کے محبوب نے باقاعدہ طور پہ حدیث کے اندر رہنمائی فرمائی. فرمایا جب سلیکشن کرنے لگو نا بچی کی، تو اس کے اندر اس کی کچھ خصائص بیان کیے. فرمایا دیکھو حسب نسب اچھا ہے، خاندانی ہے، حسن دیکھو، اس کی دینداری دیکھو. فرمایا سارے معاملوں پہ آگے جا کر روایت کے اندر لفظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے زیادہ جو عمل ترجیح کا عمل ہے نا وہ ہے دینداری. دیکھو یہ دیندار کتنی عالمہ ہے، فاضل ہے، قرآن کی حافظہ ہے، دیندار کتنی ہے، کتنا اس دین کی طرف راغب ہے. فرمایا اس رشتے کو قبول کرو. فرمایا پوچھیں یا حضرت
اے عمر انہوں نے میری ماں کو کوئی بکتی بکاتی لونڈی آئی پتہ نہیں کہاں سے، انہوں نے نکاح کر لیا، میں پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہوتا ہے اس کا ختنہ کروانا، اس کا نام رکھنا، گھٹی دینا، سر کے بال اتروانا، یہ سارے معاملات حقوق کے اندر آتے ہیں، والدین کی ذمہ داری کے اندر آتے ہیں۔ نام اچھا رکھنا، اور میں دیکھو انہوں نے میرا نام رکھا، ایسا نام رکھا نمدہ، نون میم دال الف دال، نمدہ۔ اس کا معنی ہے گندگی کا کیڑا۔ دیکھو کوئی ان سے پوچھ لے میرے ابا جی سے، انہوں نے مجھے قرآن کی ایک آیت کی تربیت کی، انہوں نے مجھے پڑھایا۔ جب یہ الفاظ سنے نا سیدنا فاروق اعظم غصے میں آ گئے، فرمایا اے والد نکل جا، تو نے اس کی بیس ہی غلط رکھی ہے، اس کی بنیاد تو نے تربیت ہی نہیں اسلام کے تابع کی، اب اس سے خیر کی توقع رکھتا ہے، اس سے حسن سلوک کی توقع رکھتا ہے۔ فرمایا تو نے رہی بنیاد بیس ہی اس کی غلط رکھی ہے۔ میں بارہا یہ جملہ بول چکا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، حسین ایسے نہیں بنا، حسین ایسے نہیں بنا، حسین کو علی اور زہرا کی تربیت نے حسین بنایا ہے۔ حسن ایسے نہیں بنا، حسن کو رسول اللہ کی تربیت نے حسن بنایا ہے۔ میرے رسول مسجد نبوی کا نورانی ماحول ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ تشریف فرما ہے، مجمع صحابہ کا ہے، اور زمانہ بھی کمال، وہ زمانہ جس زمانے پہ قیامت تک سارے زمانے قربان کیے جائیں، وہ جگہ اس روئے زمین پہ جس جگہ جیسی کوئی بابرکت جگہ نہیں ہے۔ میرا رسول جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، حسن مجتبیٰ 4 سال 5 سال عمر مبارک ہے آپ کی، گھر اجرے سے نکلے نا، مسجد میں آئے، باس کھجوریں صدقہ کی کھجوریں پڑی ہیں، ایک ڈھیر لگا ہے سائڈ پہ، مسجد نبوی میں صحابہ جمع کرواتے صدقہ زکوٰۃ خیرات جو ہوتا، بعد میں رسول اللہ تقسیم فرما دیتے مستحقین کو۔ آئے نا نکلے، اب چھوٹا بچہ ہے 4-5 سال عمر ہے، آئے حسن اس کھجور کے ڈھیر پہ، آپ نے اٹھائی کھجور، بچوں کی عادت ہوتی چھوٹے بچے اٹھا کر نا منہ میں ڈالی۔ اب بچہ تھا، کہتے ہو نا بچے کو معافی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے منبر چھوڑ دیا، تقریر خطبہ کرنا بند کیا، دوڑے حضرت حسن مجتبیٰ کی طرف، اٹھا کر نا حسن کو آپ نے اپنی انگلی مبارک حسن کے منہ میں ڈالی، ڈال کر بہر نکالی، اور ساتھ فرمایا اے میرے بیٹے صدقہ جو ہے نا اللہ نے محمد اور آل محمد پہ حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں اللہ نے مبرہ پیدا کیا۔ یہ ہے تربیت کا انداز۔ کھا لیتا بچے ہی تھا نا، لیکن اس بچے نے، اور جو بچے کا نانا تھا، قیامت تک امت کے لیے ایک منارہ نور بننا تھا، ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، مثال بننی تھی، آپ نے اس طرح تربیت کی۔ اور پھر حدیث پاک اللہ کے محبوب کا فرمان سن لیں، میں نے جو جملہ بولا ہے نا، حسن کو حسین ایسے نہیں بنا، حسین کو علی زہرا نے حسین بنایا ہے، یہ جملہ حدیث ہے اللہ کے محبوب کے۔ آپ نے فرمایا کل مولد یولد علی الفطرہ، فرمایا کوئی بچہ بھی دنیا پہ آتا ہے وہ دین فطرت پہ آتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جب پیدا ہوا اس کا دل سیاہ تھا، اس کے نامہ اعمال کے اندر ہندوازم، عیسائیت، نیچریت، بدھ مت، یہ سارے یہی مذاہب تھے نا۔ جو ہندو کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ دل کا آئینہ صاف لے کر آتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے نصرانی بنا دیں، اسے بدھ مت بنا دیں، کسی مذہب پہ ڈال دیں، اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ والدین اگر پارسا ہے نا، نیکی کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا انداز کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پتہ کیا کرتی ہیں، جن کی گود میں غوث پاک جیسے شہزادے آئے ہیں نا، جن کی گود میں کرم شاہ جیسے شہزادے آئے ہیں،
داتا علی اجمیری جیسے شہزادے آئے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری جیسے آئے ہیں، نظام الدین اولیاء جیسے شہزادے جن گودوں میں پلے ہیں نا، وہ مائیں ایسے نہیں ہوتی تھی۔ وہ مائیں کیسے ہوتی تھی؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا بچپن ہے، آپ گھر جب بھی تشریف لاتے 8 سال عمر ہے، گھر آتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آ کر کہتے، ماں کو سلام کہتے۔ ویسے بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بھی گھر آؤ نا، آ کر سلام کہا کرو، مجھ پہ درود۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ سورہ اخلاص اول آخر درود پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ اور جا کر السلام علیکم کہو، اور نہیں بھی پڑھا صرف جا کر السلام علیکم ورحمت اللہ جو کہتا ہے نا، گھر کے اندر بندے گھر کے اندر موجود ہیں، فیملی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کہتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے اللہ کریم اس گھر سے رزق کو کمی نہیں آنے دیتا، اس گھر کے اندر رزق کی وسعت ہوتی ہے۔ آ کر بیٹے نے کہا السلام علیکم جواب دیتی۔ ایک دن آئے نا معین الدین، آخری بات کرنے لگا ہوں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ گھر داخل ہوئے، سلام نے کیا، ماں نے روک لیا، آج بیٹا نماز نہ پڑھے، ہم نہیں ٹوکتے، نہیں پڑھتا تو چلے، ہم نے تھوڑا خود پڑھنی ہے، اسے کہیں۔ روکا، بیٹا پہلے آتا تھا سلام کہتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آج تو نے سلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جواب دیا اماں جان آج میں بڑا خوش ہوں، بڑی مسرت ہے، بڑی ایک عجیب لذت اور سرور کے اندر مبتلا ہوں۔ آپ نے پوچھا بیٹا اتنی لذت سرور کہ تمہیں سلام کرنا بھول گیا، کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی لذت ہے؟ ذکر کرو، بیان کرو۔ آپ نے کہا امی جان آج میں باہر نکلا، دیکھا سامنے سینکڑوں ہندو ہیں، اور میرے پاس آئے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں اس خوشی اس لذت کے اندر آیا، سلام کرنا بھول گیا۔ اب اصول ذہن ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ بنتا تو یہ تھا ماں لیتی تھاپڑا لگاتی، بیٹا میرا بڑا صاحب کرامت ہے، بڑا عظمتوں کا عمل ہے، بڑا رفتوں والا ہے، اتنی بچپن میں اتنی عزت ہے کہ جس کے ہاتھ پہ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ماں نے یہ نہیں تھپکی دی، بلا کے کہا اے معین الدین اتنا خوش تو بتا اس میں پھر تیرا کیا کمال ہے، یہ کیا تیرا اس میں کیا کردار ہے؟ اور میں امی جان بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کس کا کردار ہے؟ فرمایا اس میں کردار تو میرے دودھ کا ہے کہ میں نے تجھے آج تک بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ ساری اس کی تاثیر ہے کہ آج تیرے ہاتھ پہ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اولاد تربیت کریں گے، رسپانس ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ آخر پہ 1-2 منٹ میں نے اعلان کرنا ہے، آپ نے وہ سننا ہے۔ یہ اے سی لگے ہیں 2 ہمارے،